السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، ہم نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے بات کی تھی کہ مرکبات میں جو ملے ہوئے حروف کی شکلیں ہیں، الف سے لے کر یا تک کون کون حرف کے ایک سے زیادہ شکلیں ہیں، ان شکلوں کو پہچاننا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو انہی شکلوں کا پورا فارمولہ یہاں پر دیا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ فارمولہ آپ کو پورا بتایا بھی تھا، اس کی مشق بھی کرائی تھی، اور بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو ہم مرکبات کے اوپر لے کر آئیں گے۔ تو ہم نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ یہ والی ویڈیو جو ہے یہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، اس کی پریکٹس آپ کو کر کے آنی ہے۔ اس کی پریکٹس آپ لوگ کریں گے اور پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ الف کی کتنی شکلیں ہیں، با کی کتنی شکلیں ہیں، یعنی جو جو حرف اس میں دیا ہوا ہے اس کی کتنی شکلیں ہیں۔ چونکہ مرکبات میں اب آگے جائیں گے تو انہی سب شکلوں میں سے کوئی شکل کسی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، تو آپ اگر یہاں پہ پہچان لیں گے تو وہاں پہ آپ کو دقت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ یہاں پہ نہیں پہچانے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر آگے آپ کو دقت ہوگی۔ تو اس لیے آپ اگر ابھی تک اس ورڈ کو اچھی طرح سے مشق نہیں کیے ہیں اس فارمولے کی، تو آپ اس کی مشق کر لیں، اور الف سے لے کر یا تک جتنے بھی فارمولے یہاں پر ہیں اس فارمولے کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کون فارمولہ کس کا ہے، کون سی شکلیں کون ورڈ کی ہے، جیم کی کون سی شکلیں ہیں، تاکہ کون کون سی شکلیں ہیں، چونکہ آگے یہی سب شکلیں آئیں گی، کوئی بھی ورڈ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے آپ اگر یہ سب شکلیں جان چکے ہیں تو ہم مرکبات کے اوپر چلتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے تختی نمبر 2۔ تختی نمبر 2، مرکبات۔ مرکبات مرکبات کسے کہتے ہیں؟ تو ملے ہوئے حروف کو مرکبات کہتے ہیں، یا اس طرح بول سکتے ہیں دو یا دو سے زائد حروف کے مجموعے کو مرکبات کہتے ہیں۔ دو یا اس سے زائد حروف کے مجموعے کو مرکبات کہتے ہیں۔ دو لیٹر یا دو لیٹر سے زائد مجموعے کو، دو یا دو سے زائد لیٹر اکٹھا ہو جائے تو اس کو مرکبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ساتھ مل جائے دو یا دو سے زائد لیٹر حروف تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے۔ تو اسی کی اس میں بات چل رہی ہے۔ تو آگے دیکھیے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے الف، اور یہ لام۔ یہ الگ الگ حروف ہیں، مفردات ہیں۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حروف کو، الف سے لے کر یا تک آپ دیکھ لیجئے، وہ پورا کیا ہے؟ مفردات ہے، الگ الگ حروف ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سب جوائنٹ لیٹر ہیں، ملے ہوئے حروف ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرکبات کہیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ لام الف، یہ کیا ہے؟ یہ ہے لام اور یہ ہے الف، تو کیا ہو گیا؟ لام الف، لام الف۔ یہ والا لام اور یہ والا الف، یہ کیا ہے؟ جیم الف، جیم الف، جیم الف، جیم الف۔ یہ کیا ہے؟ لام الف، لام الف، لام اور الف، یہ والا لام یہ والا الف۔ یہ کیا ہے؟ میم الف، میم الف، میم الف۔ یہ کیا ہے؟
یہ ہے لام الف، لام الف، اسی کی شکلیں ہیں، سب بار بار آ رہا ہے، کوئی اس شکل میں آ رہا ہے، کوئی اس شکل میں، کوئی اس شکل میں، تو یہ سب شکلیں ہیں، اس کو آپ دھیان سے دیکھیے گا۔ یہ کیا ہے؟ لام الف با الف، با الف، با الف، اس طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا ہے سب کو، آرام سے۔ یہ کیا ہے؟ لام الف، لام الف، لام الف۔ یہ کیا ہے؟ لام جیم، لام جیم، لام جیم، لام الف، لام الف، لام با، لام با، اس طرح سے بولنا ہے۔ لام الف، لام الف، با لام با، با لام با۔ اب دیکھیے یہاں یہ کیا ہے؟ کاف ہے۔ اب کاف کی یہ شکلیں بھی یہاں پہ دے چکے ہیں، تو آپ اس سے اور آسانی سے نیچے والے یہ کاف کی جو شکلیں ہیں اس کو پہچان سکتے ہیں۔ کاف ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی اور ایسا بھی۔ تو نیچے دیکھیے ان تمام تینوں کاف کی نیچے شکلیں دی ہوئی ہیں، یہ دیکھیے یہاں سے یہاں۔ کاف با، کاف با، یہ دیکھیے ایسا بھی کاف ہوتا ہے۔ تو یہ ساری فارمولہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو یہ فارمولہ کو آپ یاد کیے ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا، تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے۔ کاف تا، کاف تا، یہ دیکھیے اوپر میں ایسا جو دیا ہوا یہ کاف کی علامت ہے۔ کاف تا، کاف الف، کاف الف، یہ بھی کاف الف، کاف الف، کاف الف۔ آگے دیکھیے با کاف تا، با کاف تا، یہاں دیکھیے تا کاف سا، تا کاف سا، اس طرح سے آپ کو آرام سے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اب آگے دیکھیے ریوائزڈ بھی کرا رہا ہے تاکہ آپ ورڈ کو بھی پہچانتے ہوئے چلیں۔ با تا ثا نون یا، اب ان تمام ورڈ کی نیچے کیا آئیں گی؟ فارمولے آئیں گے۔ تو آپ دیکھیے شکلیں ان تمام حروف کے نیچے کیا ہیں؟ اب ان تمام حروف کی نیچے شکلیں دیے ہوں گے، ان تمام حروف کی شکلیں آپ کو اس میں بتائی گئی ہیں۔ با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، یا الف، با سین، یہ کیا ہے؟ یا سین، یہ کیا ہے؟ نون سین، یہ کیا ہے؟ تا سین، یہ کیا ہے؟ ثا سین، یہ سب سین کو سیٹی کی آواز میں نکالنا ہے، چھوٹی سین ہے، سین اس طرح سے، ثا سین، یہ کیا ہے؟ ثا
جیم، یہ کیا ہے؟ تا، یہ دیکھیے غور سے دیکھیے گا، سا جیم، سا جیم۔ اب دیکھیے، اب تا کے فارمولے میں پیچھے پڑھے ہوں گے، شکلیں والے میں پیچھے جو فارمولہ ہم نے پڑھایا تھا اس میں تا یہ اس شکل کا بھی ہوتا ہے، تو یہاں دیکھیے وہی شکل ملا ہوا ہے یہ ہاں میں، تو جو پہچانے ہوں گے وہ کنفیوز نہیں ہوں گے، جو نہیں پہچانتے ہوں گے وہ کنفیوز ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے تا ہا، آگے چلیے، یہ دیکھیے یہ کون سا حروف ہے؟ ایک حرف کون حرف کے بیچ میں ہوتا ہے؟ اوپر میں ایک نقطہ، ایک نقطہ کون حروف کے اوپر ہوتا ہے بیچ میں؟ تو ظاہر سی بات ہے نون کے بیچ میں ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نون کے فارمولے میں نون کی شکل میں آپ یہ دیکھ چکے ہوں گے، نون۔ اور یہ کیا ہے؟ کون ورڈ کے اوپر، اس ٹائپ کے کون ورڈ کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے؟ ہا کے اوپر تو نقطہ نہیں ہوتا، جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے، تو ایک اور کیا بچ جاتا ہے؟ خا۔ تو یہ کیا ہے؟ خا، نون، خا، تو کیا ہے؟ نون، خا۔ آگے دیکھیے یہ کون حرف ہے؟ کون حرف کے نیچے دو نقطہ ہوتا ہے؟ سب جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، یا کے نیچے دو نقطہ ہوتا ہے، تو یہ دیکھیے فارمولہ اسی جگہ کام آتا ہے۔ آپ نے یہاں پڑھا ہوگا، میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گا، دکھانا، یہ دیکھیے آپ نے یا کی شکل میں پڑھی ہے، یہ دیکھیے یہ یا کی شکل ہے، یا کی شکل، یہ یا ہے، اس کی کتنی شکلیں؟ 3 شکلیں ہیں، ایسی بھی یا ہوتی ہے، ایسی بھی، ایسی بھی، تو وہاں پہ کون والی شکلیں ہیں؟ یہ والی ہیں، دیکھیے یہ، تو آپ یہاں فارمولہ پہچانے ہوں گے تو آپ کو دقت وہاں پہ نہیں ہوگی، تو یہ والی شکلیں ہیں وہاں پہ، یہ دیکھیے یہ والی۔ تو چلیے، تو یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ یا حا، یا حا، یہ کیا ہے؟ با اور جیم، جیم، با میم۔ اب دیکھیے یہ کون حرف ہے؟ یہ کون حرف ہے؟ یا، دو نقطہ نیچے، فارمولے میں آپ دیکھ چکے ہیں، یا میم۔ اب یہ دیکھیے کون حرف کے اوپر بیچ میں ایک نقطہ ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دیکھیے یہ نون، میم، نون کے اوپر ہوتا ہے، نون، میم، تا، میم، سا، میم، با، یا، اس میں دیکھیے یا کی ایسی شکل بھی ہوتی ہے ایک، اور ایسی بھی، تو جب دونوں مل جاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس ٹائپ کا، تو بعض لوگ کنفیوز ہو جائیں گے اس میں، اس لیے آپ کو فارمولے کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، فارمولے کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھنا ہے اور اپنے ذہن میں اس کو بیٹھانا ہے، تب جا کے آپ یہ نکال پائیں گے، سمجھ پائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یا ڈبل یا ہے، یہ کون سا ہے ورڈ؟ نون، یا، تا، یا۔ اب دیکھیے یہ سا، یا، نون، با، لام، تا، نون، لام، با، یا، لام، یا، تا، لام، سا، لام۔ یہ کون سا ورڈ ہے؟
نون با نون، نون با نون، با نون نون، تا یا نون. یہ کون سا ورڈ ہے؟ یا تا نون. اب دیکھیے یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ سا سا نون. یہ کون سا ورڈ ہے؟ نون یا نون. اب نیچے دیکھیے یہ کون سی؟ آپ جیم کی مثالیں نیچے پیش کر رہے ہیں. جیم کے ساتھ جب جیم کے فارمولے لگ جاتے ہیں تو ورڈ کیسے دکھتے ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ. یہاں نیچے دیکھیے جیم کی شکلیں، ہا کی شکلیں اور خا کی شکلیں نیچے اسی کی مثالیں ہیں. اب دیکھیں یہاں سے جیم، ہا، خا. دیکھیے پہلے یہ ہے ہا کی مثال، ہا سا، خا با، جیم تا. یہ والا کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ میں تھوڑا دیر 5 سیکنڈ رکتا ہوں، آپ سوچئے یہ کیا ہے؟ یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ ہے تا، ہا تا. تا دیکھیے دو نقطہ اوپر، دو نقطہ، تو دو نقطہ کون حرف کے اوپر ہوتا ہے؟ تا کے اوپر. تا، پھر یہاں کوئی نقطہ نہیں ہے تو جیم اور خا کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، ہا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا تو یہ ہا ہے، ہا خالی ہوتا ہے تو یہ ہا. تا ہا تا. اب یہاں دیکھیے کون حرف کے نیچے دو نقطہ ہوتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے. کون حرف کے اوپر؟ تو یا کون حرف کے نیچے ہوتا ہے؟ سوری، کون حرف کے نیچے دو نقطہ ہوتا ہے؟ تو یا کے اوپر. تو یا جیم با، جیم کے نیچے ایک نقطہ ہے، یا کی یہاں دو نقطہ ہے تو کیا ہوگا؟ یا جیم با. غور سے پڑھیں یہ کون سا ورڈ ہے؟ دیکھیے یہاں غور سے، یہ ہے صاد، صاد، ہا با، صاد ہا با. یہ کون سا ورڈ ہے؟ با. دیکھیے با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو یہ ہے با. با کون؟ جیم کے نیچے جیم کے نیچے نقطہ ہوتا ہے بیچ میں، اور ہا کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ خا. تو با خا تا، با خا تا. آگے دیکھیے یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ ہے تا، تا. یہ کون سا ورڈ ہے؟ ہا. یہ کون سا ورڈ ہے؟ ہا. دیکھیے یہاں نیچے اب اسی کی نیچے مثال دی جا رہی ہے. دیکھیے با تا، یہ والا یا ہا، یا ہا، ہا چھوٹی ہا ہے. یہ والا بتائیے آپ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ دیکھیے ہا کی جو شکلیں تھیں اس میں ایک شکل یہ بھی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تا ہا، یہی ہا ہے، یہی والی ہا ہے، اس کی یہ شکل ہے دوسری. تا ہا. یہ کیا ہے نیچے؟
دو نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے؟ الگ الگ شکل میں آئیں گی، تو آپ کو ساری شکلیں یاد رکھنا ہے. یا، اور یہ بیچ میں کیا ہے؟ ہا کی شکل ہے. ہا، یہی کی شکل دوسری ہے. ایک شکل یہ بھی ہے، ایک شکل یہ بھی ہے، ایک ایسی بھی شکل ہوتی ہے، ایک ایسی بھی شکل ہوتی ہے، ایک ایسی بھی. تو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے. یا ہا با، یا ہا با. دیکھیے یہ کیا ہے؟ با ہا الف، یہ بھی ہا. با ہا الف. اب دیکھیے یہاں یہ کس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے با کے نیچے. تو با، اور یہ کیا ہے بیچ میں؟ تو یہ بھی ہا ہے. کیا ہے؟ ہا. تو ایسی ایسی شکلیں ہوتی ہیں، یہ سب شکل پیچھے فارمولے میں ہیں، آپ غور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. با ہا میم، با ہا میم، با ہا میم. آگے چلیے. آگے دیکھیے یہ ہے، یہ کون سا ورڈ ہے؟ دال. کیا ہے؟ دال. ذال، را، زا. اب یہ سب کی شکلیں نیچے دی ہوئی ہیں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ جیم دال. جیم دال. دال کی یہ بھی شکل ہوتی ہے، ایسا بھی دال ہوتا ہے. تو دیکھیے ایک دال ایسا بھی ہوتا ہے، ایک دال ایسا بھی. تو جیم دال. یہ خا ذال. ذال کی شکل یہ ہے. ذال. ذال ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی. خا ذال. جیم را، خا زا. یا را. را ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. زا ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے زا. تو تا زا، تا زا. دیکھیے آگے میم دال، میم دال. کاف ذال، فا را، میم زا. اب یہ دیکھیے سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. اب ان سب کی شکلیں نیچے دی ہوئی ہیں. تو اب دیکھیں ان سب کی کون کون سی شکلیں ہیں، کیسے کیسے شکل میں یہ سب آتے ہیں. تو پہلے دیکھیے یہ سین ہے، سین لام. اب دیکھیے یہ والی شین، شین لام. صاد با، صاد با. طا با، ضاد الف. سین را، شین قاف، ضاد یا، ضا الف. عین، حلق سے نکالنا، عین، غین، حمزہ. اب دیکھیے اس کی شکلیں یہاں نیچے دی ہوئی ہیں. یہ کیا ہے؟ عین زا. یہ عین ہے اور یہ نقطہ زا کا، زا کا نقطہ ہے یہ. تو یہ کیا ہے؟ عین زا. یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ نقطہ لگا ہوا ہے کس کے اوپر؟
غین کے اوپر، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غین را۔ اب یہ کیا ہے؟ صاد عین۔ دیکھیے عین کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، تو عین کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، اس طرح کا بھی عین ہوتا ہے۔ آپ پیچھے شکل والے میں دیکھے ہوں گے فارمولے میں، صاد عین۔ یہ کیا ہے؟ ضاد غین، ضاد غین غین۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ با۔ یہ کیا ہے؟ عین کی مثالیں دے رہے ہیں یہاں پر، دیکھیے عین اس فارمولے میں آتا ہے، ایسا ایسا عین ہوتا ہے۔ با عین دال، با عین دال۔ اب یہ دیکھیے یہ کیا ہے؟ تا غین دال، تا غین دال۔ اب یہاں نیچے دیکھیے یہ کیا ہے؟ اب حمزہ کی شکلیں بتا رہے ہیں، حمزہ کی شکلیں۔ حمزہ اس شکل میں بھی آتا ہے، یعنی الف کے اوپر حمزہ لگا رہے گا تو اس کو آپ الف نہیں پڑھیے گا، حمزہ۔ حمزہ واو کی شکل میں بھی آتا ہے، حمزہ یا کی شکل میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کی یہ شکلیں ہوتی ہیں، حمزہ الف کی شکل میں بھی آتا ہے، واو کی شکل میں بھی، یا کی شکل میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ کل ہم اس کے آگے والا جو چیز ہے، اس کے آگے جو سبق ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ جو بھی چیزیں پڑھائی گئی ہیں ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مشق کریں۔ دیکھیے مشق کے بغیر کچھ بھی چیز حاصل نہیں ہوتی، مشق آپ کو ضرور کرنا ہے، مشق کیجئے گا اور بہترین طریقے سے، اچھی طریقے سے ورڈ کا پروننسیشن کیجئے گا، اچھی طرح سے کون ورڈ کہاں سے نکلا ہے، اور ورڈ کی جو شکلیں ہیں، فارمولہ ہیں، ان سب فارمولے کو آپ کو جاننا ہے کہ عین کی کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں، غین کی، حمزہ کی، طا کی، ضا کی، ہا کی، یہ سب چیزیں جو چیزیں پیچھے بتائی گئی ہیں ان سب چیزوں کی آپ پریکٹس کیجئے اور اچھی طرح سے مشق کیجئے ان کی، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔